آج الحمدللہ ہمارا 71 سیشن ہے اور آج پہلا اسسمنٹ ڈے ہے جس میں ہم بچوں کے جو کام آیا ہے جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا آج اس کو اسیس کریں گے اور زیادہ تر بات اسی کے اوپر ہو گئی. لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ہم دروشی سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وختم النبیین ورحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سب سے پہلے کچھ اہم باتیں جیسے کہ ہم ہمیشہ شروع کرتے ہیں بچوں کہ ماہ ربیع الاول ختم ہو چکا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ نہ صرف ہمیں سیکھنا ہے بلکہ زندگی کے اندر لے کے بھی آنا ہے. ہم اس کے لیے اوتھینٹک کتابیں، اوتھینٹک مواد اور اوتھینٹک ویب سائٹس ان کو استعمال کریں، سیکھیں، کیونکہ اس وقت جو فتنے کا دور ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے متعلق بھی جو ہے وہ جو جس کے منہ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے. اور خصوصی طور پہ وہ لوگ جو کہ مسلمان ہونے کا ہی دعویٰ کرتے ہیں اور اس کے باوجود وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت جو ہے اس پہ اس طرح کے ریمارکس اور اس طرح کے کمنٹس دیتے ہیں جس میں بغیر کسی سوچ سمجھ کر اپنے تئیں وہ خود کو اسکالر اور خود کو بہت زیادہ وہ ریسرچ کرنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں، جبکہ وہ ان کی ریسرچ اور ان کا اسکالرزم جو ہے وہ فیک کتابیں یا ایسے مواد پہ ہے جس کی تاریخ میں کوئی مستند گواہی نہیں ملتی. تو ہمیں اپنے آپ کو اوتھینٹک جو کہ بالکل صحیح انفارمیشن ہے، صحیح معلومات ہے، وہ اپنے پاس رکھنی ہے. سیلاب کی تباہ کاریاں کی وجہ سے جو پریشانی آئی لوگوں کو وہ بھی جاری ہے، اور خصوصی طور پہ اب سردیوں کا موسم آنے والا ہے اور سردی کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں کے پاس اس طرح کا سامان نہیں ہے کہ وہ حفاظت کر سکیں. تو ہمیں ان کی جتنی مدد ہو سکتی ہے ہمیں کرتے رہنا چاہیے اور دعاؤں میں خصوصی طور پر ان کو یاد رکھیں. جھوٹ، دجل، فریب اور فتنہ جو ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہے. ہر چیز کو فالو کرنا ضروری نہیں، بے شک وہ سیلیبریٹیز ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑے لوگ ہی کیوں نہ ہو جن کی معاشرے میں ایک مقام ہوتا ہے، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، فالو شپ ہوتی ہے ان کی. ان لوگوں کو ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام نالج بھی ہو جو کہ صحیح نالج ہے. تو وہ ہمیں ان لوگوں سے علم حاصل کرنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے جو کہ اس کا علم رکھتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہنی ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ جو صحیح چیز ہے وہ صحیح دکھا دیں اور جو باطل ہے وہ باطل دکھا دیں اور ان سے ہمیں محفوظ فرمائیں. اور ہمیں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اللہ کے احکامات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، اللہ کے احکام اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنا ہے 24 گھنٹے کی زندگی میں. اور یہ کب آتا ہے؟ جب ہم اپنی زندگیوں میں بے حد تذکرہ رکھتے ہیں، بات کرتے رہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی. حیات طیبہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ایک روشن نمونہ ہے اور اس پہ کسی قسم کی کوئی خرابی نعوذ باللہ یا کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں ہے جس میں انسان کہہ سکے کہ ہاں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے. بے حد خوبصورت زندگی، بے حد پاکیزہ زندگی، قابل رشک زندگی جس کو ہمیں ہر طور پہ اپنانا چاہیے. پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ ایسی نوبل ایگزامپلس کے طور طریقوں کے مطابق ہو جائیں اور 100% اس پہ آ جائیں. اور اس کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں تاکہ محبت حاصل ہو، محبت کی مجالس میں بیٹھیں جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے ہیں، اور استغفار کرتے رہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہوتے رہیں. اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس بات کی ہمت اور حوصلہ دیں کہ ہم جو ہے وہ صحیح راستے پہ چل سکیں، نیک راستے کے اوپر چل سکیں جس کے اوپر چلنے کا حکم دیا گیا، جو کہ ہمیں بتایا گیا ہے. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف کی کثرت کریں گے تو اللہ کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی جو کہ دنیا اور آخرت دونوں کے خیر کا ذریعہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی تذکرہ کریں گے، کوئی بھی بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، سنتوں کے بارے میں، تو ہمیں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسوسیشن بھی ہماری بڑھے گی اور محبت میں بھی اضافہ ہوگا. کچھ نہ کچھ روزانہ صدقہ یا تلاوت کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اہل خانوں کو ثواب دے دیں. 12 مرتبہ کم از کم سورہ اخلاص رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بنے گا، جو اس مصروف دنیا میں ویسے کرنا مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ ہم آپ کو ایک بات بتاتے چلیں، ایک چھوٹی سی کہاوت جو کہ ہمارے یہاں کہی جاتی ہے کہ جب آپ اچھے لوگوں میں اٹھتے ہیں تو اچھے ہو جاتے ہیں، اور برے لوگوں میں اٹھتے ہیں تو برے ہو جاتے ہیں. ذہین لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ذہانت سیکھ جاتے ہیں. اسی طرح سے جو دنیا کے مسائل حل کرنے والے لوگ ہیں، اگر ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو دنیا کے مسائل حل کرنا آ جائیں گے.
اور جب ہم اپنا تعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھیں گے تو یقینی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبصورت زندگی ہے، جو پاکیزہ و طیب زندگی ہے، اس کے اثرات ہماری زندگیوں پہ آنا شروع ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ ہم رنگتے چلے جائیں گے، اور یہ وہ رنگ ہے جو کہ سب سے بہترین رنگ ہے، جس کا جو ہے وہ پہلے پارے میں جو ہے تذکرہ بھی آیا کہ صبغۃ اللہ جو کہ اللہ کا رنگ ہے، تو اس سے بہترین رنگ کون سا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ آنا، یقینی طور پہ یہ وہی چیز ہے جو کہ اللہ سے ہمیں قریب کر دیتی ہے، اور اللہ کی جو ہے اعمال پہ، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اپنے دوستوں کو بھی ترغیب دیں، اپنے کلاس والوں کو ترغیب دیں، اچھے طریقے سے ترغیب دیں، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ ان طریقوں پہ آ سکیں اور ہم پوری امت میں یہ خیر پھیلانے کا باعث بن سکیں. ہم اپنے مجالس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کریں، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں ہر مجلس میں، بے شک 30 سیکنڈز کے لیے 20 سیکنڈز کے لیے کیوں نہ کریں، لیکن کریں ضرور. تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے ایک تو برکات نازل ہوں گی، اور پھر یہ ہے کہ وہ لوگ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی یہ نیک اعمال آتے چلے جائیں گے، اور ہمیں بھی یاد دہانی رہے گی. تو ہر وقت صحیح راستے پہ رہنا ہمارے لیے ان چھوٹی چھوٹی ٹپس سے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. اور یہ جو ہے ذکر اذکار اور اس کے جو طریقے بتائے جاتے ہیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارے دل جو ہیں وہ شیطان سے محفوظ رہیں گے، اور شیطان جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس سے ہی دلوں کی حفاظت ہو جاتی ہے. عفو درگزر کا آج آخری سیشن ہے اور اسسمنٹ ڈے ہے. اس میں ہمیں بہت سارے بچوں کا کام ملا ڈیورنگ جب ہم یہ پروگرام کر رہے تھے. 11 پروگرام جب ہوئے تو ان 11 پروگرامز کے دوران بھی، اور آج بھی پھر جو ہم نے آخری سوال نامہ ترتیب دیا تھا اس کے اوپر کچھ بچوں کی طرف سے بہت خوبصورت کام ملا ہے، جو کہ فائنل اسسمنٹ تھا اس سلسلے کا. وہ ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. تو ایک کوشچن تھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلق بہتر کرنے کی کوشش. پہلی تو بات یہ کیوں کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہمارا اڑوس پڑوس میں تعلق بہت اچھا ہوگا تو ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی بات برداشت کرنے اور غصے کو، اینگر مینجمنٹ کو کرنے میں آسان ہوگی. اپنا اینگر جو ہے اس کو مینیج کرنے میں آسانی رہے گی. تو یہاں پہ وہ ہمیں لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ درود شریف کی مجلس شروع کی ہے. اس سے زیادہ خوبصورت کام نہیں ہو سکتا آنیسٹلی، کہ ہمارے پڑوسی اور ہم مل کے ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار جو ہے وہ اپنے اپنے گھروں میں درود شریف کی مجلس شروع کریں، تو اس سے تعلقات بالکل اچھے بنتے ہیں. پھر اگلا کوشچن یہ تھا کہ کبھی کسی پہ غصہ آیا اور اس کو معاف کر دیا ہو. تو یہ اس کے پیچھے جو کوشچن کے پیچھے جو تھا وہ ایک پورا سیشن تھا کہ جب آپ کو غصہ آ رہا ہے اس وقت کیا کرنا چاہیے. تو اس پہ ہمیں یہ بچہ لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ ان کے پریفیکٹ بننے پر ٹیچر کو مس گائیڈ کیا، لیکن جب ٹیچر کو حقیقت کا معلوم ہوا تو ان کو بہت دکھ ہوا، لیکن ان کو دوست سمجھتے ہوئے انہوں نے معاف کر دیا. یعنی کہ کچھ غلط فہمی پیدا ہو گئی، اور اس غلط فہمی کو دور کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ عفو درگزر سے کام لے لیا جائے، اور اس سے دوستیاں بھی بڑھتی ہیں اور اس سے آپس میں محبت و اخلاص بھی بڑھتا ہے. پھر ایک اور تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کسی کے ساتھ ناراض ہوئے ہوں لیکن پھر بھی احسان کا معاملہ کیا ہو. تو یہ کوشچن ہم نے کیا تھا. ایک اور پروگرام تھا جس میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر غصہ ہو گیا کبھی اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگوں نے جو ہے وہ عفو درگزر سے کام نہ لے سکے ہوئے اس دوران، تو پھر اس کے بعد کوئی احسان کا معاملہ کر دیں، کوئی گفٹ آپس میں شیئر کر لیں، تاکہ ان سے جو ہے تلخی دور ہو جائے اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے. تو اس پہ یہ لکھ کے بھیجیں کہ ان کی کلاس میں ایک لڑکی تھی جو اس سے تقریباً اسی سے سارے ہی ناراض تھے. کچھ دنوں بعد ٹیچر نے اسے بے قصور ڈانٹا بھی. تو پھر انہوں نے ٹیچر کو بتایا کہ یہ بے قصور ہے، حالانکہ وہ ان کے ساتھ صحیح بات نہیں کرتی، لیکن تب بھی انہوں نے اس کے ساتھ جو ہے نا اچھا معاملہ کیا، اور امید کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کی جو وہ کلاس والوں میں ان کی اچھی دوست بن گئی ہوں گی. والدین سے مشورہ کرنے کا کہا تھا، کیونکہ آپ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو تمام کام جن لوگوں کے ساتھ بھی تعلق ہے وہ والدین کے مشورے کے ساتھ کریں. تو انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ جی ہاں یہ والدین کے مشورے سے کام کرتے ہیں، اور ان کے پیرنٹس بھی ان کو بتاتے رہتے ہیں. والدہ کہتی ہیں کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں، اور اگر گھر پہ یہ اس بات کے تذکرے ہوں، ہماری محفلوں میں اس بات کے تذکرے ہوں، تو آہستہ آہستہ یہ باتیں طبیعت کا حصہ بن جاتی ہیں، جو کہ تربیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ صاحب علم کی مجالس میں شریک ہوں، تاکہ وہ آپ کو جو ہے وہ صحیح سے گائیڈ کر سکیں، بتا سکیں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ ریاض الجنہ مدرسے میں جاتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، لیکن کم باہر کیا مہینے میں ایک بار یہ خانقاہ ضرور جاتے ہیں. تو یقینی طور پہ وہاں پہ ایسے لوگ آتے ہوں گے جو دین سیکھنے اور دین طلب کرنے آتے ہیں. تو یقیناً ان محافل کا ان نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا خوبصورت اثر ہوتا ہوگا. اور معافی نہ مانگنے کے نقصان پہ انہوں نے ایک آرٹیکل ہمارے ساتھ شیئر کیا جو کسی بک کا ہے، کہ اس میں کہ بہت سارے نقصان ہیں معافی نہ مانگنے سے.
اور جو ہے وہ اس سے آپس میں تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، اور انسان ہمیشہ جو ہے وہ ضد کی کیفیت میں رہتا ہے. تو اس ضد سے دور جانے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے بہتر ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ لی جائے. اس وقت تو شیطان بہت آپ کے لیے بوجھ بنے گا نا جب معافی مانگتے ہیں، لیکن ایک دفعہ معافی مانگ کے دیکھیے، آپ خود بڑا ہلکا پھلکا محسوس کریں گے اور بہت اچھا محسوس کریں گے. اور ایک بات ہم آپ کو بچوں بتا دیں کہ اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو اس سے وہ، اس کے اندر کوئی کمی نہیں آتی. اللہ اس کو جو ہے کم نہیں کر دیتے، اللہ اس کے جو ہے وہ دوسروں کے سامنے کمتر نہیں کر دیتے، بلکہ اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے بعد ان بچوں کا کام جو کہ جب ہم یہ پروگرامز کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کی، جیسے کوئی سچا واقعہ لکھیں کہ کسی کی معمولی زیادتی کو نامعاف کرنے کی وجہ سے تعلقات خراب ہوئے ہوں. تو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ایک فرینڈ نے جو ہے وہ ان سے پینسل مانگی، جس کو دینے سے انکار کیا، اور وہ ابھی تک ناراض ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے ان کو یہ بھی بتایا تھا کیا کرنا ہے. ایک اور بچے نے اس وقت ہم سے شیئر کیا تھا کہ یہ اپنے اینگر مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے اپنا اینگر سکور چیک کرتے ہیں، جو کہ انہوں نے 3/7، یعنی کہ 7 دن میں 3 دفعہ تو قابو میں رہا، شاید باقی دن جو ہے وہ اس طرح سے قابو نہیں پا سکے. لیکن اگر ہم روزانہ اس کو دیکھتے رہیں تو امید کرتے ہیں کہ اس سے افو درگزر اور اینگر مینجمنٹ کے اوپر ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اس میں مدد ملتی رہے گی. ایک اور بچے نے لکھ کے بھیجا تھا، آپ کو یاد ہوگا صفان محمود نے، کہ ان کی فٹ بال جو ہے گر گئی تھی، اور اس کے اوپر 1 سال تک وہ اس سے ناراض رہے تھے، اور اس کے اوپر بھی ہم نے ان کو ٹپس بتائی تھی. کس چیز پہ غصہ آتا ہے؟ جب ان کی بہن کی سہیلیاں فرینڈز آتے ہیں تو غصہ آتا ہے کیونکہ ان کو کھیلنے کا کوئی نہیں رہتا. تو اس پہ بھی ہم نے ان کو ٹپس بتائی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے اس غصے پہ قابو پانا ہے. کس چیز پہ غصہ آتا ہے؟ اس کے اوپر عائشہ محمود نے ہمیں لکھ کے بھیجا تھا کہ جب میں پانی مانگتی ہوں وہ نہیں لا کر دیتی تو اس پہ ان کو غصہ آتا ہے. پڑوسیوں کی کون سی بات اچھی لگتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ ایسا بننا چاہیں گے؟ تو انہوں نے بتایا تھا ایک صفوان محمود نے کہ ان کو پڑوسی علی بہت اچھے لگتے ہیں، ان کا فٹ بال گر گیا تھا اور اس کے بعد یہ بہت اچھے دوست بھی بن گیا تھے، اور ابھی بھی یہ اچھی طرح سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آتے ہیں، اکٹھے کھیلتے ہیں، مدرسے بھی اکٹھے جاتے ہیں. اور عائشہ محمود نے اسی سوال پہ لکھ کے بھیجا تھا کہ ساتھ والے پڑوسی پسند ہیں کیونکہ وہ اکٹھے اسکول جاتے ہیں، اکٹھے پڑھتے بھی ہیں، سپارہ بھی پڑھنے آتے ہیں، اور ایک ساتھ اسکول بھی جاتے ہیں. تو تمام جو احسن کام ہیں، نیک کام ہے، یہ مل جل کے کرنے والے ہی دوست ہوتے ہیں، اور ہمیں اس لیے پسند ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ان اچھے کاموں میں مدد کر رہے ہیں، اور ہم ان کو اس لیے پسند آئیں گے جب ہم ان کے اچھے کاموں میں ان کی مدد کریں گے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلق، عائشہ محمود نے ہی ہمیں پہلے لکھ کے بھیجا تھا کہ اپنے پڑوسیوں سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، کبھی کھیلتے ہیں، لڑائی بھی ہو جاتی ہے لیکن جلدی دوستی کر لیتے ہیں. اور یہ جلدی دوستی کرنا بچوں کے اندر ایک بہت خوبصورت صفت ہوتی ہے، کریکٹرسٹک ہوتا ہے. اللہ کرے کہ جب بچے بڑے ہوتے رہیں تب بھی ان کے اندر یہ خصوصیت رہے کہ جلدی دوستیاں کر لیا کریں، اور اگر کوئی اونچ نیچ بات ہو بھی جائے تو ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ دیں. عائشہ محمود نے ہمیں لکھ کے بھیجا تھا کہ کبھی کسی پڑوسی کے ساتھ نیکی کی ہو تو انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ والوں کے گھر میں کچھ پریشانی ہو گئی تھی تو یہ ان کے بچوں کو بلاتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے. یہ بہت احسن ہے کہ کسی کی پریشانی میں جو ہے وہ ان کی مدد کی جائے. اس کے بعد ہمیں ایک اور ملا تھا جس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ نئی جگہ پہ شفٹ ہوئے ہیں جہاں پہ نیبرز کے ساتھ جو ہے ان کے تعلقات ابھی اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن جو ہیں وہ فرینڈلی ہیں بہت زیادہ، اور یہ وہ عادتیں خود بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کی جیسے فرینڈلی بن سکیں. اور درود کی محافل بھی یہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. نیک کاموں میں بچوں جب بھی ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے اور ایک دوسرے کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، ہمارے تعلقات اتنے ہی اچھے ہوتے چلے جائیں گے. اور جب کسی نیک عمل پہ ہم جمع ہو جائیں گے تو پھر شیطان کا اس جگہ پہ آنا اور دوسرے لوگوں کو ہم سے دور کرنا مشکل ہو جائے گا. بڑوں کی عزت کیوں کرنی چاہیے؟ کیونکہ یہ ایک نیٹ ورک ہم بنا رہے تھے کہ سٹارٹ ہم نے گھر والوں سے کیا تھا، پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے گھر والوں سے باہر اور پھر اپنے آپ کو کس طرح سے مضبوط کرتے چلے جائیں تاکہ آپ کو کبھی غصہ آئے کسی کے اوپر یا کسی کے اوپر تلخ کلامی ہو جائے تو خود کو کنٹرول کرنا ایزی ہو جائے. تو بڑوں سے جو تعلق ہے اس پہ ہمیں ایک بڑا خوبصورت نوٹ ملا تھا، بہت اچھی خوبصورت رائٹنگ میں، کہ ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان سے جو ہے ہمیشہ ہمیں ایڈوائس بھی لینی چاہیے. اور جب ہم ان سے اپنی ایڈوائس لیں گے تو اس سے ہمیں نہ صرف یہ ہے کہ چیزوں کو سمجھنے میں آسانی رہے گی، بلکہ بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے میں اور درست طریقے سے کرنے میں بھی مدد ملے گی. اور ہمارے ان کے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ ان کی شیخ کی بھی ایڈوائس ہوتی ہے، اور جو صحیح شیخ ہوتے ہیں ان کی ایڈوائس کی بہت زیادہ برکات ہوتی ہیں. بڑوں ہی اس کا ادب اور ان سے مشورے پہ صفوان نے ہمیں لکھ کے بھیجا تھا کہ بڑوں کی بات ماننا ضروری ہے تاکہ ہم بعد میں پریشان نہ ہوں.
اور عائشہ محمود نے اسی پہ لکھ کے بھیجا تھا کہ ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے بڑوں سے پوچھ لینا چاہیے، جس طرح سے بڑے کرتے ہیں ویسے کر لینا چاہیے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کام، بہت خوبصورت بچوں کی تجاویز۔ امید کرتے ہیں بچوں کے آپ اپنا نیٹ ورک یعنی کہ خود، پھر آپ کے گھر والے، پھر آپ کے پڑوس، پھر آپ کے کلاس فیلوز، پھر آپ کے ارد گرد کے لوگ ان سے تعلقات بہتر بناتے رہیں گے، معاف کرتے رہیں گے، معاف کرنا سیکھتے رہیں گے۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت عادت مبارکہ تھی۔ اگر آپ کی حیات طیبہ پڑھیں جو کہ ابھی شروع ہو چکی ہے، اور ہم درجہ بدرجہ پڑھتے چلے جائیں گے واقعات، تو معلوم ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم کے اندر معاف کرنا کی جو ہے وہ بہت بڑی صفت تھی، اور بہت شاندار تھی، اور بہت زیادہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ معاف کرنا جو ہے وہ کتنا اہم ہے، اور اس سے کس قدر خوبصورت جو ہے وہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور معاشروں کے اندر، یہ ہمارا اپنا معاشرہ نہیں، تمام معاشرے یعنی کہ گلوبل ولیج کے اندر اگر ہم بات کریں کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ ہو، تو یہ جنگیں اور یہ حالات جو ہمارے ارد گرد پیدا ہوتا ہے یہ شاید پیدا نہ ہو، اور ہم جو ہے مل جل کے اچھائی کے لیے ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آپ سے جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ انشاءاللہ ان باتوں پہ عمل کرتے رہیں گے۔ جن بچوں نے کام نہیں بھیجا کسی وجہ سے، کیونکہ کچھ بچے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ ہفتوں سے کام نہیں بھیج رہے، ویسے وہ بڑے ریگولر ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی پریشانی ہو گھر پہ، ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر پریشانی ہے تو ان کے تمام معاملات میں ان کے ساتھ جو ہے وہ عافیت کا معاملہ فرمائیں، اور وہ بھی ہمیں اپنا کام لکھ کے بھیجیں۔ لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ 12 پروگرام، آلموسٹ 3 مہینے ہم مختلف طریقوں سے ایک ہی بات کرتے رہے، تو امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اینگر مینجمنٹ پہ ہم سب مل کے اس کے اوپر قابو بھی پا لیں گے، اور ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے اس کا ایک رنگ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اب ہمیں آپ نے خصوصی طور پہ والدین نے یہ بتانا ہے کہ اگلے ہفتے سے کس تربیتی موضوع پہ بات کی جائے۔ ہمارے جتنے پارٹیسپینٹ موجود ہیں وہ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں کہ وہ کون سا موضوع ہے جو کہ ہم شروع کریں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے کم از کم ہم 2-3 مہینے بات کریں، اور اس کے اوپر ہم عمل کر سکیں کہ کیا سیکھنا ہے، کیا چیز ہم اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آئیں۔ تو اس موضوع پہ آپ ہمیں لکھ کے بھیجیے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر بات کریں۔ وقت ہوتا ہے قصص الانبیاء کا، اور نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ بات شروع ہو چکی ہے۔ واقعات اس وقت چل رہے ہیں آپ کی پیدائش سے پہلے کے، تو سنتے ہیں گوہر بھائی سے اور پھر ان کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج ہم آپ کو زمزم کی کھدائی کا واقعہ بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور اس کے بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قسم کے تذکرے سے، ہر قسم کے ذکر سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا تذکرہ، ان کے واقعات سننے پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل ہوگی، اور پھر انشاءاللہ عمل کی توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو ان واقعات کو اچھے طریقے سے سنیں، محبت کے ساتھ سنیں، اور جن جن جگہوں پر جہاں جہاں ہم عمل کر سکتے ہیں کوشش کریں کہ ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ اب ہم چلتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق، ہمارا جو پہلا واقعہ ہے وہ ہے زمزم کی کھدائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے 12 بیٹے تھے، اور ان کی نسل اس قدر ہوئی، اتنی زیادہ پھیلی کہ مکہ مکرمہ میں ان کی نسل جو ہے وہ نہیں سما سکی، اور پورے حجاز کے اندر پھیل گئی۔ انہی کی نسل میں سے آگے جا کے ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام تھا قریش بن مالک۔ قریش کی اولاد بھی بہت زیادہ ہوئی، اور ان کی اولاد جو ہے وہ مختلف قبیلوں کے اندر بٹ گئی۔ انہی کی اولاد میں سے آگے جا کر ایک شخص پیدا ہوئے جن کا نام تھا عبد مناف، اور عبد مناف کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس کا نام تھا شیبہ۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بھائی مطلب اس وقت جو کہ مکہ مکرمہ کے حاکم بن گئے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہاشم جو ہے وہ مدینہ منورہ میں انہوں نے پرورش پائی ہے اور اب کچھ بڑے ہو گئے ہیں، جب ان کو پتہ لگا کہ ان کا بھتیجے بڑے ہو گئے ہیں، تو اپنے بھتیجے کو لینے خود مدینہ منورہ رہ گئے، اور اپنے بھتیجے کو لے کر
یعنی شیبہ کو لے کر وہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب وہ مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ جو نوجوان سا لڑکا ان کے ساتھ آ رہا ہے یہ شاید کوئی ان کا غلام ہوگا۔ تو مطلب نے لوگوں کو بتایا کہ نہیں، یہ غلام نہیں ہے، یہ ہاشم کا بیٹا ہے اور یہ میرا بھتیجا ہے۔ لیکن اس کے باوجود، بتانے کے باوجود، لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ مطلب کا غلام ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا نام، شیبہ کا نام عبد المطلب پڑ گیا، ان کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ عبد کا معنی غلام ہوتا ہے اور مطلب جو تھے ان کے چچا تھے، اس وجہ سے ان کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ انہی عبد المطلب کے ہاں پھر بعد میں ابو طالب پیدا ہوئے، حمزہ پیدا ہوئے، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ یہ ان کے بیٹے تھے۔ اب ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی، ہمارے آخری نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو کنواں تھا زمزم کا، اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار، جو جن کا نام مزاز تھا، انہوں نے بند کر دیا تھا مٹی ڈال کے، کیونکہ ہوا کچھ یوں تھا کہ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے اور بیت اللہ کی نگرانی بھی کیا کرتے تھے، تو انہوں نے بیت اللہ کی بہت زیادہ بے حرمتی شروع کر دی۔ تو ان کے سردار مزاز بن عمر جو تھا، وہ اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، اس نے اپنے قبیلے والوں کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پہ اثر نہیں ہوا۔ تو جب مزاج نے دیکھا کہ ان پر تو کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو انہوں نے سوچا کہ میں قوم کو اسی حال پر چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہوں۔ تو مزاج نے اپنے جو بھی تمام مال و دولت تھا، تلواریں تھیں اور زریں وغیرہ تھیں، وہ خانہ کعبہ سے نکال کر، جو خانہ کعبہ کے اندر پڑی ہوئی تھی، اس سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو بالکل بند کر دیا۔ کنواں جو تھا وہ اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا ہوا تھا، اس میں پانی نہیں تھا اس سے پہلے، تو اب اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا اور بہت مدتوں یہ کنواں جو ہے اسی طرح بند پڑا رہا۔ جب بہت عرصہ گزر گیا اور بعد میں عبد المطلب کا زمانہ آ گیا، تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی ان کو اور اس کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ عبد المطلب بتاتے ہیں کہ میں ایک مطلب حجرہ اسود کے مقام پر ایک مرتبہ میں سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا دوسری دفعہ اور کہنے لگا کہ برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا یہ برہ کیا ہے، تو وہ بتائے بغیر پھر چلا گیا۔ تیسری رات میں جب عبد المطلب اپنے بستر پر سو رہا تھے تو پھر وہ شخص خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ مظنونہ کو کھودو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ مظنونہ کیا ہے، تو وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ پھر اس سے اگلی رات جب وہ دوبارہ بستر پر سو رہے تو وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کو کھودو۔ تو عبد المطلب نے پوچھا کہ زمزم کیا ہے، تو اس بار اس نے کہا کہ زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو بھی سیراب کر دیتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کنواں کس جگہ ہے، اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے، کوا وہاں پر ٹھونگے مار رہا ہے، یہ اس جگہ پر ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے ایک بیٹے حارث کو ساتھ لے کے اس جگہ پر گئے۔ اس وقت ان کے ہاں ایک ہی لڑکا ہوتا تھا، ایک ہی بیٹا تھا ان کا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا جو ہے وہ ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ دونوں طرف جو ہے وہ بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون اصل میں بتوں پر جو لوگ قربانیاں کیا کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، یہ ان جانوروں کی وجہ سے وہاں پر گندگی اور خون تھا۔ تو جب ان کو پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب جو ہے وہ کھدائی کے لیے کدال لے کر آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اسی وقت قریش والے جو ہے وہ وہاں آگے پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں آپ کو کھدائی نہیں کرنے دیں گے، کہ تم ہمارے دونوں بتوں کے درمیان یہ کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ تو عبد المطلب نے ان کی بات جو ہے وہ سن کر اپنے بیٹے حارث کو کہا کہ تم ان لوگوں کو ذرا میرے قریب نہیں آنے دینا، میں کھدائی کا کام کرتا ہوں۔ قریش نے جب دیکھا کہ یہ تو بالکل بات نہیں آ رہے، تو آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ تو
قریش تھوڑے پیچھے ہو گئے، جب انہوں نے کھدائی شروع کی تو بہت جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگ گئے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے، جب ان کو کنویں کے آثار نظر آئے تو انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور انہوں نے پھر انہوں نے بتایا سب کو کہ یہ دیکھو، یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام نے جو آب زمزم کا کنواں کے گرد تعمیر کی تھی، یہ وہ تعمیر ہے۔ جب قریش والوں نے دیکھا تو کہ یہ تو کنواں انہوں نے تلاش کر لیا ہے، تو وہ بھاگ کے ان کے پاس آ گئے، اور انہوں نے عبد المطلب کو کہا کہ یہ تو اس کے اندر ہمارا بھی حصہ ہوگا، ہم بھی اس کے حقدار ہیں، ہمیں بھی اس میں شریک کرو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کہا پھر تو ہم اس کے اوپر لڑائی کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا پھر ایسا کرتے ہیں کہ کسی نہ فیصلہ کرنے والے سے فیصلہ کروا لیتے ہیں تاکہ ہمارے درمیان لڑائی نہ ہو۔ پھر یہ طے پایا کہ بنو سعد کی ایک کاہنہ ہے، اس سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، اور یہ کاہنہ جو ہے ملک شام کے بلائی علاقوں میں رہا کرتی تھی۔ پھر کیا ہوا کہ عبد المطلب اور دوسرے قریش سب اس کی طرف روانہ ہوئے، اور عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ جب جو دوسرے قریش کے لوگ تھے وہ الگ سے ایک جماعت تھی، تو اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بہت بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پہ پانی بھی نہیں ہوتا تھا۔ تو اس میدان میں ان سب کا پانی ختم ہو گیا، تو سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے، جو ہی وہ ان کی سواری اٹھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا ایک چشمہ اول پڑا۔ تو انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے۔ سب نے خوب پیٹ بھر کر پانی پیا، سب سیراب ہو گئے، اپنے انہوں نے مشکیزیں تھے وہ بھی بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی جو دوسری جماعت ہے اس سے کہا کہ آؤ تم بھی سیر ہو جاؤ، تم بھی پانی پی لو۔ اب وہ بھی آ گئے اور ان سب نے بھی پانی پی لیا۔ اس کے بعد پانی پینے کے بعد وہ بولے کہ اللہ کی قسم ہے عبد المطلب، یہ تو تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہو گیا ہے، یعنی اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، کیونکہ جس ذات نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بیابان جنگل میں اس ویرانے کے اندر سیراب کر دیا ہے، تو وہ تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اسی لیے یہیں سے واپس چلو۔ تو سب جو ہے وہ عبد المطلب کی بات مان لی انہوں نے۔ اسی طرح قریش نے پھر جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے عبد المطلب کے اوپر، یا انہوں نے جھگڑا کرنا بالکل چھوڑ دیا۔ اب واپس آ کر عبد المطلب نے دوبارہ سے کنویں کی کھدائی شروع کی۔ اب تھوڑی سی کھدائی کی تھی کہ کنویں کے اندر سے جو مال و دولت بادشاہ نے چھپایا ہوا تھا، وہ مال و دولت اور تلواریں اور زریں وہ نکل آئیں۔ اس میں سونا چاندی وغیرہ بھی تھے۔ اب یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگ جو ہیں ان کو پھر لالچ آئی، انہوں نے کہا کہ اے عبد المطلب، یہ تو اس میں ہمارا بھی حصہ ہوگا۔ تو ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، اس میں تو تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ قرآن دازی کر لیتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک طریقہ تھا کہ وہ پانسے کے تیروں کے ذریعے سے قرآن دازی کیا کرتے تھے، قرآن ڈالا کرتے تھے کہ کس کا جو ہے وہ کیا نکلتا ہے۔ تو سب نے پھر یہ کیا کہ 2 تیر جو ہے وہ کعبے کے نام کے رکھے گئے، اور 2 تیر عبد المطلب کے نام کے، اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ تو جب پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت جو ہے وہ کعبے کے نام نکل آیا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام، قریش کے نام جو تیر تھے ان کے اوپر کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو اس طرح پھر یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو عبد المطلب نے کیا کیا کہ کعبے کے دروازوں کو سونے سے سجا دیا، کیونکہ کعبے کے نام کا سونا چاندی نکلا تھا۔ اور زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے ایک اور دعا مانگی تھی، کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، اور میں اپنا ایک بیٹا جو ہے وہ تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنی منت پوری کرو، یعنی اپنے ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ تو آج کی کہانی یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی اگلی دفعہ۔ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں عامر جواد صاحب سے کہ ہمیں بتائیں کہ اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں ایک بار پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بچے کا کام جو ہے وہ شیئر کرنے سے رہ گیا، جس کے لیے معذرت، تم جلدی سے ان کا کام بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر بہت خوبصورت باتیں کی گئی ہیں، اور آج کا پروگرام پورا بچوں کے بارے میں ہی تھا، تو ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کو بھی ڈسکس کر لیا جائے۔ تو جو پہلا کوشچن تھا کہ ہم تعلقات بنانے کی کوشش کے بارے میں، تو اس پہ بھی انہوں نے درود شریف کے بارے میں ہی لکھا ہے۔ اور جب کسی پہ غصہ آتا ہے معاف کر دیتے ہیں، تو شاید یہ اپنے بھائی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب وہ والدہ گھر پہ نہیں ہوتی تو بڑے مزے سے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن جب
والدہ واپس آ جاتی ہیں تو وہ پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس پہ ان کو غصہ آتا ہے، لیکن ان کو معاف کر دیتی ہیں. اور اس کے بعد لڑائی کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ ایک دفعہ ان کے کوئی ایگزام کے اندر انہوں نے بڑا اچھا کوشچن سالو کیا سائنس کا، تو ان کی جو ساتھ جو ان کی فرینڈ تھی انہوں نے ان کے پیپر سے وہ مٹا دیا. اور ٹیچر نے جب ان سے ایک دفعہ پھر بعد میں جب پوچھا گیا کہ مانیٹر کس کو بنانا ہے، تو باوجود اس کے کہ ان کو اس پہ غصہ تھا انہوں نے اس کا نام بتا دیا، اور اس سے جو ہے دلوں میں محبت ان کے بڑھ گئی. بہت اچھی کہانی شیئر کی، اور جزاک اللہ خیر ہمیں بتایا بھی کہ ہم آپ سے یہ شیئر کر پائے. بات آج چل رہی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کے واقعات کے زمزم کے اوپر، اور اس میں ہم سن رہے تھے کہ خوابوں کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ خاص جگہ پہ ہے، اور اس کے جو اس جگہ سے جو ہے وہ آپ کو ملے گا کچھ نہ کچھ. اور اس سے پہلے بچوں کو یاد ہے کہ زمزم کی جو کہانی اصل میں شروع ہوئی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی تھی، اور اس وقت اللہ کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں پہ چھوڑ دیا، اور اس کی برکات اور اثرات ایسے رہے کہ وہ زمزم کا کنواں مٹا، واپس آیا، پھر مٹا، پھر واپس آیا. کیوں مٹا اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن اس کی برکات اور اثرات جو ہے ہمیشہ رہی، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے وہاں پہ چھوڑا تھا، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ یقیناً اس لیے تھا کہ وہ جگہ آباد ہو سکے، جو کہ آج آباد بھی ہے اور پوری دنیا کے دلوں کا محور بھی ہے. اس کے بعد بچوں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک ہے، اس کے اندر بہت ساری ایسی صلاحیتیں تھیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ خاندان چنا گیا، اور پھر جو ہے جو زمزم کے لیے بھی ان کو چنا گیا. تو اس کے پیچھے ریزن یہ آتی ہے کہ دیکھیں اس خاندان کا نام کیا ہے، بنو ہاشم، یعنی کہ یہ ہاشم کی اولاد ہے. اور ہاشم کا مطلب ہے کہ جو روٹیاں توڑ کے کھلاتا ہو. تو اس وقت یہ کیا کرتے تھے کہ بہت بڑے بڑے حوض بناتے تھے، اور اس کے اندر چربی لگا کے بہت زیادہ شوربہ اور اس کے اندر روٹی مکس کر کے، جس کو سرید کہتے ہیں، یہ لوگوں کو کھلاتے تھے. تو چونکہ روٹی توڑی جاتی تھی اس لیے آہستہ آہستہ ہاشم کہلانا شروع ہو گیا. تو ان کے جو جود و سخاوت تھی اس کا اثر جو ہے وہ پھر ان کی اگلی نسلوں میں اس طرح سے آیا کہ ایسی برکات نازل ہوئی کہ زمزم کے کنویں کے لیے یا پھر جو ہے نبی آخر الزماں کے لیے پھر وہ خاندان جو ہے وہ ہوا. ٹھیک ہے کہ یہ خاندان سلیکٹڈ ہی تھا ہمیشہ سے، اس کے بارے میں کوئی شک نہیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک، لیکن کچھ ایسے اوصاف ان حضرات کے اندر، ان کے خاندانوں کے اندر تھیں جو کہ ان کو زندگی میں بہت آگے لے آئے، جن میں سے ایک سخاوت کی بھی تھی. یہ لوگ بہت سخی ہوا کرتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے، بات کرنے کے بھی اچھے ہوتے تھے، سٹوری ٹیلنگ میں بھی اچھے ہوتے تھے. تو یہ ان کی ایک پرومیننس تھی، ان کی ایک جان پہچان تھی، اپنے قبائل کے اندر ان کو پہچانا جاتا تھا اور ان کی رسپیکٹ ہوتی تھی. تو اپنے اندر اگر ہم اپنے ایسے خصائل لے کے آئیں گے تو یہ یقیناً ہمارے لیے رہتی دنیا تک جو ہے یہ اس کی برکات رہیں گی انشاءاللہ. پھر یہ کہ اللہ کریم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو بڑی نعمتیں اور نشانیاں پہنچائی. زمزم بھی ان میں سے ایک ہی ہے، اور زمزم کی سائنٹیفک چیزیں اور باقی پہ ہم بات نہیں کر رہے، امید کرتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہوگی. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر جب لوگوں نے نافرمانی کی، کفر اختیار کیا، تو ان نعمتوں کی بھی ناقدری ہوئی، اور چنانچہ زمزم کو خشک کر دیا گیا، پھر ختم کر دیا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ یہ نعمت کو برقرار بھی رکھنا چاہتے تھے، پھر جب اس کے اہل لوگ پیدا ہوئے تو پھر یہ نعمت واپس کر دی گئی. اور پتا تھا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بھی یہ کنواں جو ہے وہ جاری کر دیا گیا. تو بچوں نعمتوں کی قدر کیا کیجئے. آپ کو اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر میں ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کے کاموں میں استعمال کریں. شکر کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، اور اس کو انسانیت کے فائدے کے لیے لے کے آئیں، دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے بھی لے کے آئیں، تاکہ اس کا اثر جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ایسی عظیم و شان ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال سے پہلے ہی زمزم کو دوبارہ جاری کر دیا گیا، جس کا فائدہ آج تک جو ہے وہ لوگ اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے چلے جائیں گے. تو ہم اپنے محسن انسانیت کو پہچانیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات طیبہ کو جاننے کی کوشش کریں، اور بھرپور ہمارا دن رات کا عزم ہو کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اوپر چلتے رہیں گے. معاملات کو مشورے اور افہام و تفہیم اور کسی اصول کے تحت طے کرنے کے فضائل بھی ہمیں اس میں پتہ چلے کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کنواں ہے، کھدائی شروع کی، تو بات جو ہے وہ لڑائی تک آ پہنچی. تو پھر انہوں نے افہام و تفہیم اور کسی اصول کے تحت، اور اسی طرح سے جب اس بات پہ طے پا گیا کہ ایک طریقے کے مطابق جو ہے ہم اس کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے ہم لوگ مشورہ کر کے اس کے ڈیسیژن لے لیتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ کا کرم بھی آیا کہ جب وہ کاہنہ کے پاس گئے تو وہاں پہ بھی پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، اور جب واپس آئے پھر دوبارہ جو ہے وہ افہام و تفہیم اور کچھ پرنسپلز طے کر لیے گئے کہ اب جو ہے باقی چیزیں کس طرح سے طے کریں کہ کنواں کس کا ہو اور کنویں کے مال کس کا ہو.
تو اس وقت چونکہ طریقہ پانسے پھینکنے یا تیر پھینکنے کا تھا، اس پہ ہوا اور اس کے ذریعے سے طے ہو گیا، تو بہت ساری لڑائیوں سے اور فساد سے بچ کر، یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کا بچوں آبجیکٹو جو ہے وہ منزل ہوتا ہے کہ ہمیں منزل تک پہنچنا ہے، اور طریقے جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، مختلف طریقے اختیار کر کے منزل تک پہنچنا ہے۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے مشورہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا، اور کچھ ایسے پرنسپل جو کہ سالڈ پرنسپل ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، ان پہ عمل کیا جائے تو فضائل و برکات ضرور آتی ہیں اور وہ نظر آتی ہیں، اور اس کے اوپر بہت ساری ایگزامپلز ہمیں تاریخ میں بھی ملتی ہیں۔ بہت شکریہ ہمارے ان تمام سٹار بچوں کا جنہوں نے آج کام شیئر کیا۔ بہت خوشی ہوئی ہمیں کہ کچھ جو محنت کی تھی اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ضرور کچھ نہ کچھ رنگ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اینگر مینجمنٹ کے اوپر عمل کرنے اور اس کے پر کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں۔ جو جتنا کام آپ سے شیئر کیا گیا، جو باتیں شیئر کی گئیں، کہانیاں شیئر کی گئیں، اور آپ کے اپنے نوٹس جو ہیں، ہو سکے تو ان کا ایک فولڈر بنا لیں، ورچوئل فولڈر بنا لیں یا فزیکل فولڈر بنا لیں، گاہے گاہے اس کو دیکھ لیا کیجئے، اور انشاءاللہ اس سے امید کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی ضرور آئے گی کہ ہم اینگر مینجمنٹ کے اوپر قابو پا سکیں، اپنے اینگر کو مینیج کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی بڑے بچوں کا پروگرام شروع ہوتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، دعائیں بھی ہوں گی، اور انشاءاللہ جو ہے اس کا خلاصہ بھی پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔